العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا نہ تم ہو جاؤ الذین ان لوگوں کی طرح آذوا موسیٰ جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو فبرأہ اللہ پس بری کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مما اس چیز سے قالو جو انہوں نے کہا وکان عند اللہ وجیہا اور تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مرتبے والے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈر جاؤ تم اللہ تعالیٰ سے وقولو اور کہو تم قولا سدیدا بات سیدھی یصلح لکم اعمالکم درست کر دے گا وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہ ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو کوئی بھی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط پس تحقیق فاز فوزا عظیما وہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہونا بڑا انا عرضنا الامانۃ بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو علی السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پر والجبال اور پہاڑوں پر فابینا پس انکار کیا انہوں نے اس بات سے یحملنا کہ وہ اٹھائیں اس امانت کو واشفقن منہا اور یہ چیزیں ڈر گئیں اس سے وحملها الانسان اور اٹھا لیا اس کو انسان نے انہ بے شک یہ انسان کان ظلوما جہولا ہے بہت ظلم کرنے والا بہت نادان جاہل لیعذب اللہ المنافقین تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو والمنافقاتی اور منافقہ عورتوں کو والمشرکین اور مشرک مردوں کو والمشرکاتی اور مشرکہ عورتوں کو ویتوب اللہ اور توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ المؤمنین مومن مردوں کی والمؤمناتی اور مومنہ عورتوں کی وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح آذوا موسیٰ جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو فبرأہ اللہ مما قالوا پس بری کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے جو انہوں نے کہیں ان باتوں سے جو انہوں نے کہیں وکان عند اللہ وجیہا اور تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مرتبے والے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈر جاؤ تم اللہ تعالیٰ سے وقولو اور کہو تم قولا سدیدا بات سیدھی یصلح لکم اعمالکم درست کر دے گا وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو کوئی بھی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط پس تحقیق فاز فوزا عظیما وہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہونا بہت بڑا انا بے شک ہم نے عرضنا الامانۃ پیش کیا امانت کو علی السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پر والجبال اور پہاڑوں پر فابینا پس انکار کیا انہوں نے اس بات سے یحملنا کہ وہ اٹھائیں اس امانت کو واشفقن منہا اور وہ ڈر گئی اس امانت سے وحملها الانسان اور اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے انہ بے شک یہ انسان کان ظلوما جہولا ہے بہت ظلم کرنے والا بڑا نادان لیعذب اللہ المنافقین تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو والمنافقاتی اور منافقہ عورتوں کو والمشرکین اور مشرک مردوں کو والمشرکاتی اور مشرکہ عورتوں کو ویتوب اللہ اور تاکہ توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ علی المؤمنین مومن مردوں کی والمؤمناتی اور مومنہ عورتوں کی وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن
الٹے کیے جائیں گے ان کے چہرے فی النار آگ میں، یقولون یہ کہیں گے یا لیتنا اے کاش اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، اطاعت کی ہوتی ہم نے اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کی ہوتی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقالو اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک ہم نے اطاعنا ساداتنا اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا پس گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے۔ ربنا اے ہمارے رب، آتہم دے تو انہیں ضعفین من العذاب دو گنا عذاب، ولعنہم اور لعنت کر ان پر لعنن کبیرہ لعنت کرنی بہت بڑی۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کفار ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا۔ یہ اس عذاب کے اندر، آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اپنے لیے نہ تو کوئی وہاں دوست پائیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے جو ان کی غمخواری کرے یا ان کی کوئی مدد کر سکے۔ یہ ہوگا کس دن؟ جس دن ان کے جو چہرے ہیں نا وہ آگ کے اندر الٹے کیے جائیں گے۔ جب انہیں آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور ان کے چہروں کو الٹا کیا جائے گا، ایک تو یہ آگ کے اندر چلے گئے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور دوسری بات کہ ان کو الٹا کیا گیا، چہرے الٹے کیے گئے ان کے، یہ مزید ان کی سزا کی ہولناکی کی طرف اشارہ کہ بڑی سخت قسم کی انہیں دردناک قسم کی سزا دی جائے گی۔ تو اس وقت یہ بات کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوتی۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کی رشد و ہدایت بھلائی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان اطہر سے بار بار قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی، حکم دیا کہ لوگوں تم نے میری اطاعت کرنی ہے، میری فرما برداری میں زندگی بسر کرنی ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، نہ قرآن کی بات مانی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اپنی مرضی کی، من مرضی کرتے رہے، اپنی خواہشات پر عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اہمیت بھی نہ دی۔ وہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ کوئی اہم معاملہ نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے دنیا کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے وہ کفر کرے، اس کی مرضی ہے وہ ایمان لے کے آئے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انسان کی مرضی ہے وہ ایمان لے آئے، انسان کی مرضی ہے کفر کر دے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، وہ شکر کرے نہ شکری کرے، اختیار انسان کے پاس ہے، جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ تو ان لوگوں نے وہ گمراہی والے راستے کو اختیار کر لیا، یہ تو ان کے اختیار میں تھا اور انہوں نے اختیار کر لیا۔ اب جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، موت پر ان کا اختیار نہیں تھا، موت کا وقت آیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ پہنچ گئے عالم برزخ کے اندر۔ جب وہ عالم برزخ میں پہنچے تو وہاں تو سب سے پہلے تو 3 سوال ہے جو معروف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں من ربک کا، آپ کا رب کون ہے؟ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں من نبیوں کا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تیسرا ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ جو ساری زندگی قرآن کہتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، اللہ کو مان لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے اللہ نے دین دے کر بھیجا ہے، اس کی پیروی کر لو۔ اسی 3 چیزوں کے سوال قبر کے اندر ہوگی۔ اب وہاں اپنی مرضی سے نہ تو کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ وہاں رٹا کام آ سکتا ہے۔
وہاں تو اللہ کی توفیق ہے، اگر اس کی تیاری کی ہوگی ان سوالوں کی تو انسان جواب دے دے گا، وہ تو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت انسان کو یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ہے نا، اس کی اہمیت معلوم ہوگی۔ اگر تو اطاعت فرما برداری میں زندگی بسر کی ہے تو درست جواب ہوں گے، اللہ ہمیں درست جواب دینے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو اگر اپنی مرضی کی ہے تو پھر انسان کہے گا ہاں ہاں لا ادری، اے افسوس اے افسوس، مجھے تو پتہ ہی نہ چلا، جو لوگ کہتے رہے وہ میں کہتا رہا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی، بدر کی لڑائی ہوئی، مشرکین مکہ کے 24 بڑے سردار مارے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، سخت گرمی کا موسم تھا، دھوپ نے ان کی لاشوں کو سیاہ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ جو سردار تھے نا، یہ بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جس علاقے کو آپ فتح کرتے وہاں 3 دن رہتے، بعد میں وہ وہاں سے چلے جاتے۔ جب 3 دن گزر گئے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے، آپ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سرداروں کے نام لیے، ان کے باپوں کے نام لے کر انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں آج یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، تم یہ چاہ نہیں رہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی؟ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہم نے تو اس کو سچا پایا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم تمہیں فتح دیں گے، اللہ نے ہمیں دے دی، کامیابی دے دی۔ اللہ نے تم سے یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تمہیں سزا ملے گی، یا ملی یا کہ نہیں ملے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات کہی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ ایسی روحوں سے باتیں کر رہے ہیں، ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، جو میں انہیں کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ سننے والے، اللہ انہیں سنا رہا ہے اب۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں قتادہ، وہ کہتے ہیں کہ فاحیاہم اللہ عطا اسمعہم قولہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہیں سنائی، کیوں؟ توبیخاً، ان کو ڈانٹنے کے لیے، و تصغیراً، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، و نقیمتاً، ان سے انتقام لینے کے لیے، و نداماً، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، و حسرتاً، اور ان کو یہ ساری زندگی ان پر افسوس بنانے کے لیے۔ تو مطلب عالم برزخ میں پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے۔ وہ قبر کے اندر دوسرا سوال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ کون تھے۔ اب ظاہر بات ہے مسلمان ہے، ہمارا عقیدہ قیامت قائم ہوگی، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کو اٹھائے گا۔ قرآن نے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کل قیامت والے دن وہ جو ظالم ہوگا نا، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وہاں بھی انہیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جب اطاعت ہی نہیں کی، ایمان ہی نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، تو جہنم کے اندر چلے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس دن ان کے چہرے آگ کے اندر الٹے کیے جائیں گے اس وقت بھی یہی تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ لیکن اس وقت یہ افسوس کے اظہار کرنے کا، تمنا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایسی تمنا کر رہے ہیں جو پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا میں واپسی ممکن نہیں۔ تو اللہ نے جب دنیا میں موقع دیا ہوا ہے تو پھر انسان کو دنیا میں ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کر لینی چاہیے۔ اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنے اختیارات، برادری کے رسم و رواج، آباء و اجداد کا طریقہ کار، سیاسی رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہیں ہیں، حتیٰ کہ امام ہی کیوں نہیں ہے۔ اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق نہیں ہے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے
اسی کو ہی ماننا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں خیر ہے، کیونکہ نجات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ وہ جو ائمہ دین تھے وہ بھی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتے رہے، اور سبھی ائمہ کرام یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ صحیح حدیث ہے میرا مذہب ہے، اگر ہماری بات صحیح حدیث کے مخالف آ جائے تم نے ہماری بات کو چھوڑ دینا۔ تو اب بھی اگر کوئی ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کہے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو برحق اور سچ ہے، لیکن ہم چونکہ فلاں امام کے پیروکار ہیں لہذا ہم اسی کی بات مانیں گے، ہم اس کو بدبختی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ایک مسلمان ہو کر اتنی جرت اور اتنی دلیری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک امام کی بات مانی جا رہی ہے، برادری کے رسم و رواج کو مانا جا رہا ہے، جو بڑوں کا طریقہ کار ہے اس کو مانا جا رہا ہے، نہیں ٹھیک ہے جی بات تو صحیح ہے، بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، یہ سنت ہے آپ کا فرمان ہے، لیکن کیا کریں جی بس وہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے رہے ہیں۔ اگر بڑے غلط ہوں تو ہم بھی ان کی پیروی کریں گے، بڑے دین سے ہٹ بھی تو سکتے ہیں نا، وہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مبنی نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ باقی یہ جو ائمہ دین ہے ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق ہوگی اس کی بات سار آنکھوں پر، لیکن جس کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق نہیں ہوگی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ احترام اپنی جگہ پر ہے لیکن ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ائمہ دین تھے، انہوں نے دین کے لیے اپنے زندگیاں وقف کی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا ایک مرتبہ مقام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم ان کو ترجیح دے دیں یا ان کی بات کو ترجیح دے دیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی حتمی اور فیصلہ کن ہے، اور اسی پر عمل کرنے سے نجات ہے۔ ایک تو یہ خواہش کا اظہار کریں گے کہ ہم نے کاش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوتی، اور دوسری جو وہ بات کریں گے نا وہ اندھی تقلید ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اور بڑوں کی اندھی تقلید کی۔ اللہ نے عقل دی ہوئی تھی، سوچ دی ہوئی تھی، شعور دیا ہوا تھا، حق آ گیا، حق کو پہچانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، بس یہی کہتے رہے جو ہمارے بڑے کرتے رہے وہی کریں گے۔ آج بھی کسی کو بات کر کے دیکھ لے یار یہ بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، تم جو عمل کر رہے ہو یہ دین نہیں ہے، تو ہمارے بڑے غلطی کرتے رہے، انہیں ویسے زندگی گزار دی ہے، تمہیں ساری سمجھ ہے ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یہی بات وہ کرتے رہے اور کل قیامت والے دن اس بات کا اعتراف کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک ہم نے اطاعنا اطاعت کی، سادہ تارا اپنے سرداروں کی، جو ہمارے بڑے سردار ہمیں کہتے رہے ہم تو وہی کرتے رہے، وکبرانا اور اپنے بڑوں کی۔ اور اہل علم نے کہا ہے کہ کبرانا سے مراد یہاں ان کے علماء ہے، جو ہمارے علماء کہتے رہے، جو ہمارے بڑے سردار ہمیں کہتے رہے، باء اجداد کے طریقہ کار کو ہم نے اپنایا اور خود سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی، جو ہمارے علماء ہمیں کہتے رہے، بڑے کہتے رہے، بس ہم نے اسی کی پیروی کر لی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ضروری نہیں کہ بڑوں کا راستہ سیدھا ہی ہو، سیدھا راستہ وہی ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ ہاں اگر بڑوں کا راستہ کتاب و سنت پر مبنی ہے، وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن ان کے پیچھے کیوں چلنا ہے؟ اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارا مقصود اصل کتاب و سنت ہے اور اسی کی پیروی کرنی۔ تو گمراہی کا ایک بڑا سبب کیا تھا؟ بڑوں کی اور سرداروں کی پیروی، اور ہدایت کا سبب کیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور مزیداری کی بات دیکھیے کہ پورے کتاب و سنت میں تقلید کا لفظ ہی نہیں، ہمیشہ آپ کو جب بھی لفظ ملے گا یا اطاعت کا ملے گا یا اتباع کا ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہمیں تو متبع سنت ہونے کا کہا گیا کہ تم نے متبع سنت ہونا ہے، سنت کی اتباع کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، بڑوں کے طریقہ کار کو نہیں اپنانا۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے ٹھیک ہے آپ عمل کریں اور کتاب و سنت کا حکم سمجھ کے عمل کریں، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس بات کو چھوڑ دینا، اس عمل کو چھوڑ دینا۔ دنیا میں ان کو پیر مانا کرتے تھے جس طرح آج کل ہے، وہ بڑا مانتے تھے، خود کھانے کے لیے ملے نہ ملے پیر کو نذرانہ ضرور دینا، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ بجائے نمازوں کی تعلیم دینے کے کہتے ہیں جی تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم 24 گھنٹے نمازوں میں ہوتے ہیں،
ہم نے شروع میں قائم کر لی، تو اب ساری زندگی ان کی پیروی کرتے رہے، اب جنت میں چلے گئے ہیں، خود تو جڑ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب آتہم دے تو انہیں ضعفین من العذاب، دو گنا عذاب، یعنی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے، یعنی ہمیں تو سمجھ نہیں تھی، انہوں تو سمجھ تھی نا، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور لعنت کر ان پر لعنت بڑی۔ تو اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید برحق اور سچ ہے، اور یہ چیز قیامت والے دن پیش ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں زندگی بسر کرنی چاہیے، اپنی سوچ، مرضی، رائے، مذہبی رہنما ہے، سیاسی رہنما ہے، برادری کے رسم و رواج ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کے موافق نہیں ہے، مخالف ہے، تو پھر ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی برادری کا کوئی ایسا طریقہ کار ہے، کوئی ایسی رسم ہے کہ اس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے برادری کی اس رسم پہ عمل کر لو، لیکن رسم سمجھ کے کرو، اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے، اگر مخالفت ہے پھر نہیں کرنی۔ ہر برادری کے رسم و رواج ہوتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں، لیکن اگر وہ کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہے، اس رسم و رواج کرنے میں گناہ بھی کوئی نہیں، اسلام نے اجازت دی ہے۔ سیدہ عائشہ جی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوئی جاننے والی ان کی عزیزہ ہی تھی، ان کی نا شادی کا انتظام کیا، شادی کر دی، رخصتی کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے رخصتی کر دی ہے؟ تو یہ کہنے لگی ہاں ہم نے کر دی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی اشعار پڑھنے والے بھی بھیجے؟ یہ کہنے لگے نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف تم نے ان کی شادی کی ہے، وہ اشعار کو پسند کرتے ہیں، تمہیں چاہیے تھا کوئی اشعار پڑھنے والا تم ساتھ بھیجتی، وہ اس خوشی کے موقع پر اشعار پڑھتا، وہ ان کی رسم تھی نا، ایک رواج تھا، تو اس موقع پر وہ اشعار پڑھتے تھے، تو آپ نے بھی اجازت دی ہے کہ کوئی بندہ بھیج دیتی یا کوئی عورت بھیج دیتی جو وہاں جا کے اشعار پڑھتی، تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر کوئی برادری کا طریقہ کار برادری کے اندر موجود ہے اور اسلام کے مخالف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ اسلام کے مخالف ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف ہے، پھر اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت ہونی چاہیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اچھا، اب شروع سورت سے ہم دیکھیں گے آخر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت پر گفتگو کی گئی، اور جو مختلف لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان باتوں سے آپ کو بری قرار دی۔ منافقین نے باتیں کی جب غزوہ احزاب ہوئی، لڑائی ہوئی، غزوہ خندق ہوا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، ہمیں یہاں پھنسوا دیا، کوئی فتح نہیں ملنے والی، حالات کس طرح کے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سخت قسم کی ہوا بھیجی، آندھی بھیجی، کفار کے جانور بھاگ گئے، خیمے اکھڑ گئے، وہ ناکام اور نامراد ہو کے واپس چلے گئے، یہود کے لوگوں نے بدعہدی کی، ان کے بھی جوانوں کو قتل کر دیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنی ہے، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، جی وہ بہو سے شادی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یوں کہ یہ حضرت زید کی بیوی ہیں، حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ چھوڑ دیں گے تو بہو سے شادی کس طرح کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی واضح حکم نازل فرما دیا کہ زید آپ کے بیٹے ہی نہیں ہیں، جب بیٹے نہیں ہیں تو ان کی بیوی آپ کی بہو ہی نہیں ہے، لہذا شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 شادیوں سے زیادہ پر لوگوں نے باتیں کی یا اندیشہ تھا باتیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی اختیار دے دیا کہ آپ کے لیے بیویوں کی پابندی کوئی نہیں۔ تو اب مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ منافقین نے، مشرکین نے، یہود نے، سبھی لوگوں نے باتیں کی ہیں، تکلیف دی ہیں، اللہ ان سے حساب لے گا، اللہ نے دنیا میں لیا بھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینی، کوئی بات بھی نہیں کرنی، نہ خود کرنی ہے نہ کسی کے کہنے پہ کرنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے،
اور اللہ جس سے ناراض ہو گیا اس کی دنیا بھی تباہی والی ہے اور آخرت بھی تباہی والی ہے۔ اللہ راضی تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور وہ کیسے راضی ہوں گے؟ ان کی اطاعت فرما برداری کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، پس بری کر دیا اس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، مما، ان باتوں سے، ان تکلیفوں سے، قالوا، جو انہوں نے کہی، وکان عند اللہ وجیہا، اور تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مرتبے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے بڑی تکلیفیں دی، بڑی باتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر معاملہ میں بری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مرتبے والے تھے۔ تو اے ایمان والو، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یا ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا کہ تم نبی علیہ السلام کو تکلیف دو۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مال آیا، اپنے مال تقسیم کیا۔ ایک کہنے والے نے یہ بات کہی کہ اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا۔ نعوذ باللہ، یہ بڑا کفریہ جملہ، بڑا سخت قسم کا جملہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، جو تمام مخلوقات میں سب سے بڑی عدل والی ذات ہے، مجسمہ عدل ہے، ان کو کہا گیا کہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، نا انصافی کرنے والا بنا دیا۔ نبی علیہ السلام سخت غصے کے اندر آ گئے، اور غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے صبر کیا، یعنی بہت تکلیفیں دی گئیں۔ اور ایک تکلیف کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور مفسرین نے اس آیت کے تحت اس کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیادار تھے۔ اب وہ جو لوگ تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ حیا میں قدر کمی تھی، وہ اس لحاظ سے کہ شرمگاہ کو چھپانا اتنا وہ عام نہیں سمجھتے، وہ لوگوں کے سامنے ہی بغیر کپڑوں کے نہاتے رہتے کٹھے ہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے، یہ اپنے وجود کا کوئی حصہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے، یہ نہاتے بھی تو الگ ہو کر۔ لوگوں نے باتیں کی کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وجود کے اندر نا کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، یا تو انہیں برس کی بیماری ہے، نعوذ باللہ، کلبیری ہے، یا کوڑ ہے، یا کوئی اور وجود کے اندر خرابی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی کوئی شرمگاہ میں مسئلہ، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام الگ ہو کر بالکل، انہوں نے غسل کرنا چاہا اور غسل شروع کیا، اپنے کپڑے انہوں نے نا ایک پتھر پہ رکھ دیے اور غسل کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ غسل سے فارغ ہوئے، وہ کپڑے لینے لگے، اللہ کا حکم ہوا، پتھر نے دوڑ لگا دی۔ اب بظاہر یہ بات عقل کے خلاف ہے، لیکن یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جہاں انسانی عقل عاجز آ جائے۔ خرق عادت کام کو معجزہ کہتے ہیں نا، وہ اللہ ہے، وہ اگر چاہے تو پتھر کو دوڑا دے۔ وہ روکنے پہ آئے تو سراقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کے موقع پر لگا ہوا تھا، اس کا گھوڑا رکوا دے۔ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے سو کر دے، وہ اللہ چاہے، اللہ مالک ہے۔ وہ زکریا علیہ السلام جو ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ 3 دن زبان بندی کر دے، وہ بات ہی نہ کر سکے سوائے اشاروں سے۔ اللہ تعالیٰ قوت گویائی دینا چاہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیل کو دے دی، بیل بول پڑا، بھیڑیے کو دے دی، بھیڑیا بول پڑا۔ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ وہ پتھر نے دوڑ لگا دی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہی بغیر کپڑوں کے دوڑ لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سو بھی یا حجر، سو بھی یا حجر، او میرے کپڑے یا پتھر، او میرے کپڑے یا پتھر۔ جہاں بنی اسرائیل کے لوگ موجود تھے نا، وہ پتھر وہاں جا کے رک گیا، یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا جسم تو سب سے زیادہ خوبصورت جسم ہے اور اچھا جسم ہے، تندرست جسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، ہاتھ میں ان کے چھڑی تھی، غصہ آیا اور انہوں نے وہ پتھر کو ہی مارنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ انہوں نے جو ان کو چھڑیاں ماری ہیں نا، 4 یا 5 نشان پتھر پہ پڑ گئے۔ اب جو منکرین حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بالکل صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے، منکرین حدیث اس کو مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ گھوڑی تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑے رکھے، عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ وہاں لفظ حجر کا آتا ہے، عربی زبان میں حجر کے کئی معنی ہیں، ان میں ایک پتھر بھی ہے،
اور ایک لفظ ہجر بھی آتا ہے، لکھنے میں تو ایک طرح ہی ہوتا ہے نا، عراق کا فرق ہے، تو ہجر گھوڑی کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے عربی لغت کا سہارا لے کر کہا کہ وہ گھوڑی تھی۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام جیسے دنا سمجھدار جو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کامل عقل عطا کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھوڑی جو بندھی بھی نہ ہو اور موسیٰ علیہ السلام اس پر اپنے کپڑے رکھ کے نہانا شروع کر دے؟ عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ اگر گھوڑی ہوتی، اس کا مطلب ہے اگر وہ گئی ہے، بندھی تو تھی نہیں وہ، تو موسیٰ علیہ السلام امی آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام کیوں کریں گے؟ وہ پتھر ہی تھا۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی بات پر یقین ہے، اعتماد ہے، کامل ایمان ہے۔ آپ نے بات ارشاد فرما دی پر آقا سچ ہے، تو یہ بھی ایک تکلیف دی گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر تکلیف سے موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دے دیا، اور مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبے والے تھے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرنی، کوئی خلاف بات کرے دفاع کرنا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ تم اللہ تعالیٰ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو تم بات سیدھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور دوسرے مقام پر یہ کہہ دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دو، اپنا پورا زور لگا دو، جہاں بات تمہارے اختیار سے باہر ہو جائے گی نا، اللہ وہاں تمہارا مواخذہ بھی نہیں کرے گا۔ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے میں اپنا زور پورا لگانا، اپنی طاقت پوری لگانی، اپنی کوشش کرنی ہے، جہاں تمہارا اختیار نہیں ہوگا وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مواخذہ بھی نہیں کرے گا۔ ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر وہ سیدھی بات ہی کرتا ہے۔ سیدھی بات کی اہمیت کے پیش نظر اللہ فرما رہے ہیں اور تم نے جب بھی بات کرنی ہے سیدھی کرنی۔ سیدھی بات میں ایک تو سچ آتا ہے، جس تم نے ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی دغا والی، فریب والی، بدعہدی والی ایسی بات نہیں کرنی، یعنی ہر وہ بات کرنی ہے جو سیدھی ہے، اور جو بات سیدھی نہیں ہے تم نے وہ کرنی ہی نہیں، یعنی یہ دھوکہ فریب والی کوئی بات نہیں تم نے کرنی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، درست کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ پہلا فائدہ، تم سیدھی بات کرو گے اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے، بات سیدھی کرتا ہے، پہلے تو لوگ ہی بڑی دنیا کے اندر اس کی عزت کرتے، چاہے وہ دشمن بھی ہونا، کہتے یار ہے ہمارا دشمن لیکن بات سچی کرتا، بات صحیح کہتا، اس نے کہہ دیا تو بات پھر ایسے ہی ہے، یعنی ہمارے ہاں لوگ بھی اس کی عزت کرتے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو دکاندار بھی ہو نا، کاروبار کرنے والا، بات سیدھی کرتا نا، لوگ بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس کا سامان زیادہ بکتا ہے۔ وہ اگر وہ کہہ دینا کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اس نے بات صحیح کی ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز ایک نمبر، وہ کہتا ہے یہ سچا بندہ ہے، بات صحیح کرتا ہے، بات ٹھیک ہے، اللہ دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے، اس کے معاملہ درست کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا فائدہ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تم بات سیدھی کرو گے اللہ تمہارے معاملات بھی درست کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور آج اگر ہمارے معاملات خراب ہے نا، یقین مانیے کہ وجہ یہ ہے کہ ہم بات ہی درست نہیں کرتے، بات میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اور اپنی جانب سے ہم بڑے عقل مند اور ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عقل مندی اور ہوشیاری نہیں ہے، کم عقلی ہے، تو فرشتوں نے تو لکھ لی ہماری بات، کل قیامت والے دن دکھا دیا جائے گا نامہ مال کہ تم نے یہ خرابیاں کی ہوئی ہیں، اور وہاں پکڑ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو بات سیدھی کرنی، اور یہ ان آیات میں شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے شروع میں پڑھا کرتے تھے، چاہے نکاح کا خطبہ ہے یا مسنون عمل ہے یا تقریر والا خطبہ ہے، آپ وہ آیات پڑھتے تھے، ان میں ایک یہ بھی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑا کامیاب ہونا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں۔ انا بے شک ہم نے ارزن الامانت پیش کی امانت، السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبالی اور پہاڑوں پر۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام، شریعت کے احکام۔ ہم نے آسمانوں کو کہا کہ یہ جو شریعت کے احکامات کا بوجھ ہے نا ان کی ادائیگی، یہ تم ذمہ لے لو کہ تم ان کو ادا کرو گے۔ ہم نے زمین کو کہا، پہاڑوں کو کہا کہ تم ان کی ادائیگی کرو گے تو بدلے میں جنت ملے گی۔ فابینا، تو سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس شریعت پر عمل کرنے کا بوجھ جو ہے نا ہم نہیں اٹھا سکتے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ملنا اس بات سے کہ وہ انہیں اٹھائیں، واشفقن منہا، اور وہ ڈر گئی سب چیزیں اس سے۔
اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانت کو پیش کیا نا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، یہ حقیقی طور پر پیش کیا، اور ان سب چیزوں کے اندر شعور ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے کہ ان کا شعور کیسے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کا مطلب ان کے اندر شعور ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہے۔ اللہ نے یہ دین اسلام پر عمل کرنے کا جو بوجھ ہے، یہ جو امانت ہے، یہ امانت ہی ہے ایک، عمل کریں گے تو ہم امانت کی ادائیگی کر رہے ہیں، اگر شریعت کے اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے تو ہم خیانت کر رہے ہیں، اور اللہ پوچھے گا پھر جنہوں نے خیانت کی ہوگی، اس کو امانت قرار دیا اسلام نے، تو ان پر پیش کی گئی امانت انہوں نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے کہا کہ میں اس شریعت پر عمل کرنے کا بوجھ اٹھاؤں گا، انسانوں نے بھی اور جنوں نے بھی، یہ دو ہی مکلف مخلوق ہیں، ایک انسان اور ایک جن، انہیں شریعت کا پابند بنایا گیا، اور انہی کے لیے جنت جہنم، عمل کریں گے جنت کے اندر جائیں گے، نہیں عمل کریں گے اللہ کی مشیت، اللہ معاف کرے یا سزا دے دی۔ لیکن اگر موت کفر پہ ہو گئی، شرک پہ ہو گئی، نفاق پہ ہو گئی اور حقیقی نفاق ہوا تو پھر اب بھی جہنمی ہے۔ تو انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان ہے بہت ظالم، بہت نادان، اس نے وعدہ تو کر لیا شریعت کا بوجھ اٹھانے کا، لیکن اب شریعت پر عمل نہیں کر رہا، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا، اور یہ نادانی کر رہا ہے کہ عمل نہیں کر رہا، کیونکہ عمل نہیں کرے گا اللہ کے ہاں اس نے جواب دینا ہے، اگر شریعت پر عمل نہ ہوا، امانت کی ادائیگی نہ ہوئی تو اسے حساب دینا پڑے گا۔ اور آگے وہ جو امانت کا بوجھ اٹھانا ہے نا، اس کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے کیوں بوجھ پیش کیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافقین مردوں کو، والمنافقات اور منافقہ عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرکہ عورتوں کو، کیونکہ یہ انہوں نے عمل نہیں کیا، منافق رہے، مشرک رہے، ساری زندگی اسی پر گزار دی اور اسی پر فوت ہو گئے، تو اللہ ان کو سزا دے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ مومن مردوں کی اور مومنہ عورتوں کی، کیونکہ انہوں نے عمل کیا، بتقاضا بشریعت کو کمی ہو گئی، تو اللہ ان کو معاف کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پہ لگائی ہے، ہمیں چاہیے کہ شریعت اسلام پر عمل کریں۔ شریعت کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں گزاریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شرک، نفاق، کفر سے محفوظ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں مومنین میں شامل فرمائے، اور ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت عطا فرمائے۔